الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک خاص وظیفہ ہے ہر حاجت کے لیے۔ یعنی آپ شادی کے معاملہ میں اس وظیفہ کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، منگنی کے معاملہ میں اس وظیفے کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یعنی دلی جائز نیک حاجات جو بھی ہوں آپ اس کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ صرف ایک رات کا ہے، صرف ایک رات۔ صرف ایک رات اس وظیفے کو ان شرائط کے ساتھ کریں، سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ کی دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ یاد رکھیے گا، جس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء میں سے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام انبیاء پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے۔ اسی طرح بعض راتوں کو راتوں پر فضیلت دی ہے، بعض دنوں کو دنوں پر فضیلت دی ہے۔ فضیلت کی راتیں کئی ہیں، مثال کے طور پر شب قدر، شب برات، شب معراج، شب عید۔ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کو بڑا پسند فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کو پسند فرمانا امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر احسان عظیم ہے کہ دونوں میں عاشوراء کے ایام باعث فضیلت ہیں، اور ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنا، اور فضیلت کی راتوں میں یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو۔ دوستو، ایک رات ایسی ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے 27 رجب کی رات جو شخص جاگا اور پھر 27 رجب کا اس نے روزہ رکھا ہے، تو مولا کریم اس شخص کو 60 مہینوں کی روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہی وہ رات تھی کہ اسی رات ہی جبریل امین آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں رسالت لے کر آئے تھے، یہ اسی رات کو لے کر آئے تھے۔ تو دوستو، یہ وہ رات ہے کہ اس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ رات اور دن یہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس رات کو پوری عبادت کرتا رہتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، میں اس رات کے اندر ہونے والے وظائف بتاتا ہوں، وہ وظیفہ بتاتا ہوں کہ جو رات کو کرنا ہے انشاءاللہ دل کی مراد پوری ہوتی۔ میں پہلے اس رات کی تھوڑی سی آپ بات سمجھ لیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے اور پھر دن کے ٹائم روزہ رکھتا ہے، مولا کریم 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اس شخص کو جو اس دن روزہ رکھتا ہے اور پوری رات پھر رب کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام کا ان راتوں میں ایک جناب علی طریقہ کار ہوتا تھا، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی 27 رجب کی رات آتی نا، جب بھی 27 رجب کی رات آتی تو آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے، اس رات کو اعتکاف میں بیٹھ جاتے، اور پھر صبح کی نماز پڑھ کر ہی مسجد میں اعتکاف فرماتے، ظہر کی نماز پڑھ کر نفل پڑھنے میں مشغول ہو جاتے، اور اس کے بعد
جب نفل پڑھ لیتے پھر 4 رکعتیں اور نفل کی پڑھتے جب مکمل ان کے نفل ہو گئے. اور ہر رکعت میں جو آخری نوافل پڑھتے تھے نا آپ، تو ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 50 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھتے. پھر عصر تک دعاؤں میں جناب علی مشغول رہتے. تو یہ حضور کے صحابی کا اسی طرح جناب علی طریقہ کار تھا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس رات یہی معمول رکھتے تھے اپنا، اس رات کو یہی طریقہ کار تھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی. تو دوستو، بعض بزرگوں نے اس رات کے بارے میں ایک وظیفہ لکھا ہے، اور یاد رکھیے گا اس وظیفے کی کچھ شرائط ہیں جو میں بتانے لگا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے. یاد رکھیے گا جو بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا نا، مولا کریم اس کے نوافل قبول نہیں کرتا. نوافل ان کے قبول ہوتے ہیں جو فرض نماز کی پابندی کریں، واجبات کی پابندی کریں، سنت کی پابندی کریں. چوتھے نمبر پہ نفل آتے ہیں، یہ پھر نفل پڑھیں، ان کو نفل جناب علی فائدہ دیں گے. جو فرض نہیں پڑھتے ان کو نفل کسی کھاتے کے نہیں ہے، واجب کسی کھاتے کے نہیں ہے، سنتے کسی کھاتے کے نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے. دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ یہ وظیفہ 27 رجب کی رات کرنا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی رات کا یہ وظیفہ کرنے والا نہیں ہے. 27 رجب کی رات کرنا ہے صرف یہ وظیفہ. تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں. پختہ عزم کریں آئندہ گناہ نہ کرنے کا. دوستو، ایک تو توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدق دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اس کے توبہ کرنے کے بعد وہ بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. کئی خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. مولا کریم جو ان کے پچھلے گناہ تھے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو دوستو، توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. رزق وسیع ہوتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں توبہ کرنے سے. اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں. اس وظیفے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد اول آخر 100 مرتبہ درود ابراہیمی اور روزانہ نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کم از کم 2 رکوع پڑھیں. کم از کم 2 رکوع روزانہ کی بنا پہ. ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، مولا کریم ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے. اس قرآن کریم کی تلاوت کا اتنا اجر اور اتنا ثواب ہوتا ہے. حقیقت بات ہے یہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جو دنیا میں انسان کے جناب علی انسان کو ہر میدان میں سرخرو کرتی ہے اور قبر کے اندر میں ہر انسان کو سرخرو کرے گی. اور اس وظیفے کی چوتھی شرط اگلی شرط یہ ہے کہ اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کریں، اور اگرچہ 2 روپے کیوں نہ ہو، ساتھ قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، غریب یتیم مسکین ہیں، ان پر خرچ کر دیں. اللہ کا گھر آپ کے محلے میں ہے، گھر کے قریب رب کا گھر مسجد ہے، تعمیر ہو رہا ہے، وہاں پہ خرچ کر دیں. یا دین کی اشاعت کے ادارے جس طرح اب ہمارے مدرسہ میں درسگاہ زیر تعمیر ہے، اس درسگاہ کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص جناب علی
مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے، مولا کریم اس کا بھی محل جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ دوستو، یہ درسگاہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں مسافر طلباء صبح نماز تہجد پڑھ کر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور رات کے 10 بجے تک قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اور اپنے تعاون کرنے والے لوگوں کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے نا، تم پاک زبانوں سے دعا کرو مولا کریم قبول فرماتا ہے۔ تو طلباء جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ایک تو زبان پاک ہوتی ہے، دوسرا فرمان مصطفیٰ پر عمل ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگو مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، مسافر طلباء کی دعاؤں میں اپنی شمولیت اختیار کروائیں، کوشش فرمائیں اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ بڑا ہی مقدس کام ہے، آپ اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ یہ شرائط تھی، ان شرائط کے ساتھ اگر آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی دیتا ہوں رات کو آپ اس وظیفہ کو کریں گے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے دل کی مراد پوری ہوگی۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، رات کو اس وظیفہ کو کریں، اور انشاءاللہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے رشتے کے معاملات انشاءاللہ جہاں چاہتے ہیں مولا کریم کے فضل سے ان سب کے ذہن بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کریں، ان شرائط کے ساتھ آپ کریں۔ آپ چاہتے ہیں منگنی ہو جائے، رات کو اس وظیفے کو ان شرائط کے ساتھ کریں، انشاءاللہ العزیز سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے جہاں آپ چاہتے ہیں منگنی ہو جائے وہاں سب کے ذہن بن جائیں گے کہ یار یہ اسی جگہ پر رشتہ ہو جانا چاہیے انشاءاللہ۔ کم از کم اس صرف ایک مرتبہ میری فرمائش پر آزما کر دو، صرف ایک رات کا وظیفہ ہے، صرف ایک رات کا کر کے دیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر صبح اس کا نتیجہ نہ ملے تو پھر کہنا، لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ۔ وہ رات کیا؟ 27 رجب کی رات، پوری رات جاگتے رہنا ہے، پوری رات نوافل پڑھتے رہیں، اور یہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس وظیفے کو کرنا ہے، وظیفے کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے، حضور کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہم ایسے گارنٹی نہیں دیتے، ہمیں پختہ یقین ہے اپنے محبوب کے فرمان پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رجب کی 27ویں رات کو 12 رکعت نماز نفل کی نیت کرے گا، 12 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے، 12 رکعت نماز نفل۔ اب یہ ہے کہ 12 رکعت ایک سلام سے نہ پڑھیں بلکہ 2 رکعت کر کے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، 6 سلام ہوں گے، 6 اتحیات ہوں گے، 12 رکعتیں بن جائیں گی۔ تو اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت کے اندر سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورت قدر 3 مرتبہ پڑھنی ہے سورت فاتحہ کے بعد۔ پھر جناب علی 12 مرتبہ اس سورت کے بعد 12 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائے، یعنی 12 رکعتیں اسی طریقے سے کرنی ہے، ہر رکعت کے اندر سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا سورت پڑھنی ہے، پھر جناب علی 12 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے ہر رکعت کے اندر۔ جب دیکھیں کہ 12 رکعتیں مکمل ہو چکی ہیں، 12 رکعتیں، پھر جناب علی ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھر 3 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم فإنک انت العزیز الاعظم۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ دعا، پھر جناب علی 100 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی بھی درود آتا ہے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 101 بار یہ دعا پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ، 101 بار پڑھنا ہے۔
پھر 100 بار یہ تسبیح کرنی ہے، اگلی یہ آخری، اس کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا کہ تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ۔ حضور فرماتے ہیں تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور گڑ گڑا کر دعا مانگو، مولا کریم ایک رات کے اندر تمہاری دل کی مرادیں پوری فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ صرف ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، دل کی ہر آرزو پوری ہوگی۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔